کہ اگر آپ کو یہ 11 دن کا عمل سوٹ کر جاتا ہے اور آپ کے رزق کے مسائل جو کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس بندے پہ کرم کیا جس نے یہ عمل کیا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، 11 دن میں رزق کی بندش ختم. سورہ آل عمران کا ایک طاقتور قرآنی وظیفہ. یہ عمل صرف 11 دن آپ کر لیجئے. بہت سارے وظائف رزق کی کشادگی کے لیے انسان کرتا بھی ہے، بتائے بھی جاتے ہیں، مگر اگر آپ ایسی سچویشن میں پھنس گئے کہ کوئی وظیفہ اس پہ اثر نہیں کر رہا تو یہ وظیفہ 11 دن کر لیجئے. آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 قل اللہم مالک الملک، یہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک، یہ آیت جو ہے آپ کوئی ایک ٹائم رکھ لیں، یا فجر کا یا عشاء کے بعد کا، اور اس کو اول آخر 11 بار درود ابراہیمی یا 3 بار درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھیں، اور یہ عمل 11 دن کر لیں. انشاءاللہ جتنی بھی رکاوٹ ہوگی رزق کے معاملے میں دور ہو جائے گی اور آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ ایک عمل ویسے پہلے تو میں نے ایک عمل اس کا بتایا تھا اسی آیت نمبر 26-27 کے بارے میں کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 بار اس کو پڑھ لیں. لیکن اب اگر یکسوئی کے ساتھ اس کو بیٹھ کے 100 بار پڑھتے ہیں اور 11 دن کر لیتے ہیں تو پھر کوئی شک نہیں کہ وہ رزق کا لیول جو آپ چاہ رہے ہو، جو آپ کی سوچ میں ہے، جو آپ کی چاہت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. صرف 11 دن اس کو آپ کر لیجئے. اور دوسری بات پھر سب سے امپورٹنٹ جو اس سے ریلیٹڈ ہے وظیفے سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ 11 دن کا عمل سوٹ کر جاتا ہے اور آپ کے رزق کے مسائل جو کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس بندے پہ کرم کیا جس نے یہ عمل کیا، تو پھر آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. پھر آپ کو ادھر ادھر دوسرے اتنے وظائف اور اتنا برڈن کرنے کی ضرورت نہیں. درود و استغفار کے ساتھ نمازوں کی پابندی، گناہوں سے بچ کے رزق حلال کی کوشش، اور اسی ایک عمل کو آپ جاری رکھیں تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلکہ ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ جب آپ اللہ کے ایسے بندوں میں شمار ہونے لگے گے کہ جو دوسروں کے لیے بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. یہ ایک بات تھی. دوسری بات، اب اس عمل سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. کوئی بھی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو ان سوالات کے جوابات کے لیے آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ 8 بجے سے 11 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ وائس ٹیکسٹ کر کے جو آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ پوچھ لیں، لیکن وظیفہ نہ پوچھیے گا. وظیفے کے لیے صرف ویڈیو واچ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد پھر آپ آ جائیے دوسری بات پہ کہ اگر کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئے کہ وہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں پا رہا، بہت سارے وظائف کر لیے، تو پھر اس کا بھی آپ کو بتا رکھا ہے کہ آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں اور بتا دیں گے خصوصی دعاؤں میں اس کو شامل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ وہ مسئلہ حل کریں گے. رابطے کی سچویشن بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ پاکستان سے ہیں یا باہر سے ملک سے ہیں، ایک وائس یا ایک ٹیکسٹ کر دیں واٹس ایپ پہ اور کال کا ٹائم لے لیں. اس کا کوئی چارجز نہیں ہے، مگر بات آسانی سے ہو جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں، یہ 2-3 باتیں ہر ویڈیو میں تقریباً بتائی جاتی ہیں کہ جناب کال کا ٹائم کیا ہوگا، کس وقت کال کریں، کیسے کریں، طریقہ کار کیا ہوگا، پوچھنا کیا ہے اور ٹائمنگ کیا ہے. مگر اس کے باوجود یہ ہر دفعہ پوچھا ہی جاتا ہے اور مسائل حل نہیں ہوتے. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.